اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں عیاش انسان تھا، فارغ ہوں تو لاہور سے، لیکن کراچی کام کاج کے لیے گیا تھا۔ وہیں رہتا تھا، کام کاج کرتا، جو بھی مزدوری ملتی کر لیتا، لیکن میں عیاش بہت تھا۔ لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا تھا، محبت کے نام پہ استعمال کرنا اور پھر چھوڑ جانا۔ میں جسم بیچنے والی عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، ڈھونڈتا تھا کوئی بیوہ طلاق والی لڑکی جس کو چند ہزار میں خرید کر اس کے جسم سے کھیلتا، ہوس پوری کرتا۔ میری زندگی کی یہی کہانی تھی، نہ اللہ کا ڈر تھا نہ کسی کی پرواہ تھی، جتنا کماتا اسی گندگی میں اڑا دیتا۔ خیر گھر آیا تو ماں کہنے لگی، پتر تیری ماموں کی بیٹی اقصیٰ کا رشتہ تمہارے لیے لے لیا ہے۔ میں حیران تھا، امی اقصیٰ اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، بھلا وہ کیوں مجھ سے ایسے لڑکے کو دیں گے اپنی بیٹی؟ ماں کہنے لگی، پتر ماموں تیرا دنیا سے چلا گیا، ماں ہی ہے، 5 بیٹیاں ہیں، چلو اپنی بیٹی اپنے ہی گھر آ جائے گی۔ میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اقصیٰ بہت خوبصورت تھی، یقین کرے میں بھیڑیا نما انسان تھا۔ اقصیٰ میری دلہن بن کر آ گئی۔ وہ سمجھدار بہت تھی، اس کا اخلاق دل میں خوشبو بن کر اتر جاتا تھا، میری ہر بات محبت سے مان لیتی تھی۔ ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا تھا اقصیٰ کے آنے کا۔ 2 مہینے بعد کراچی چلا گیا، وہاں جا کر میں پھر گناہوں میں ڈوب گیا، طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ اقصیٰ کو نہ کبھی فون کرتا نہ ہی خرچہ بھیجتا، وہ خود کال کرتی تو میں بس سلام کے بعد کہہ دیتا، کام پہ ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ اقصیٰ میرا انتظار کرتی، لیکن میں لاپرواہ انسان اپنی رنگین دنیا میں مست رہا۔ ایک وقت آیا مجھے اقصیٰ کی ایک بوجھ لگنے لگی۔ 4 سال شادی کو ہو گئے تھے، ہماری 3 بیٹیاں تھیں، اقصیٰ کی امی بھی فوت ہو گئی۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہا، بیٹیاں اور اقصیٰ میری راہ دیکھتی تھی، لیکن میں عیاش انسان نہ سمجھ سکا تھا۔ جب گھر میں غریبی نے آ گھیرا، بھوک کے ڈیرے پڑنے لگے، تو اقصیٰ مجھے دن رات فون کرتی، میں اگنور کر دیتا۔ بیوی تھی میری، لیکن میں بے حس مرد گناہوں میں ڈوب گیا تھا۔ میں 7 ماہ بعد گھر گیا، سوچ کر گیا تھا کہ بس اقصیٰ کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ گھر گیا، بیٹیاں میرے پاس آئیں کہ پاپا کچھ لے کر آئے ہوں گے ہمارے لیے، لیکن میں خالی ہاتھ گیا تھا۔ ماں بھی سامنے تھی۔ اقصیٰ رات کو میرے پاس آئی، کہنے لگی، عاقب آپ کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ چاہیے کچھ نہ دو، میں جیسے بھی گزارا کر لوں گی، لیکن ان بیٹیوں پر رحم کھاؤ، یہ تمہارا اپنا خون ہے، دیکھو ان کی طرف کتنی بے بس ہے بیچاری۔ لیکن میں اندھا ہو چکا تھا فارس، میں تو بس جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اقصیٰ کو میں نے غصے سے گالی دی اور کہا، میں اب تم کو نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ، میں تم کو طلاق دینے آیا ہوں۔ اقصیٰ یہ سن کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، ایسا نہیں کرے، میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی، بس طلاق نہ دینا۔ میں طلاق دے کر اسی وقت چلا گیا، نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی اس پر۔ میں بے حس بدبخت چلا گیا۔ بیٹیاں سو رہی تھیں، واپسی کراچی چلا گیا، وہاں 1-2 لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی۔ شام گزرتے میں نے وہاں ایک عورت سے نکاح کر لیا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا، نہ بیٹیوں کا حال پوچھا نہ اقصیٰ کی خبر لی۔ ماں کو بھی بھول گیا، جس نے شادی کی وہ بازاروں لڑکی تھی، یوں کہہ لیں بس وقت گزاری اور ساتھ رہنے کے لیے ہم نے شادی کی تھی۔ وارث سر میں اپنی بیٹیوں کو بھول گیا، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، اقصیٰ کی تو بات ہی نہ کریں، اس کا تو چہرہ بھی مجھے بھول گیا۔ ہاں یاد تھا تو اقصیٰ کا مجھے واسطے دینا، میرے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑنا۔ وہ چاہتی کیا تھی مجھ سے؟ میں صرف میرا نام، وہ کپڑے روٹی، نہ کوئی دولت کی طلبگار تھی، اس کی بس اتنی سی چاہت تھی کہ میں طلاق نہ دوں۔ فارس سر میں آج 55 سال کا ہو چکا ہوں، شاید کہ جس فارس کو میں سر لکھ رہا ہوں وہ میری بیٹی کا ہم عمر ہو۔ اقصیٰ کیا کرتی؟ آخر یہ تو رسم ہے ہمارے معاشرے کی، عورت کو جب چاہے پاؤں کی خاک بنا دو، جب چاہو ہاتھ تھام لو، جب چاہو طلاق منہ پر تھوک دو۔ اقصیٰ پڑھی لکھی تھی، دامن میں 3 بیٹیاں، سامنے اندھیرا تھا، عاقب کی ماں بھی ساتھ، سب کچھ اچانک ہی تو ہوا۔ بیٹیاں پوچھ رہی تھی کہ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اقصیٰ نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کچھ نہیں میری بیٹی۔ چھوٹی بیٹی نے پوچھا، پاپا کہاں گئے ہیں؟ اقصیٰ کیا بتاتی، تمہارا باپ بے غیرت نکلا، نہ میکے میں کوئی تھا نہ سسرال رہا۔ 3 بیٹیاں، یہ سفر کہاں آسان تھا، اس دل کی دریدہ دامن کو دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ دن گزرنے لگے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی۔ عاقب کی ماں نے کہا، اقصیٰ بیٹی یہ گھر میرے نام ہے، میں تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا میرے لیے مر چکا ہے۔ کچھ ہمدرد لوگوں نے کچھ دن تو زکوٰۃ اور خیرات دی، لیکن بلا سہارا کوئی زندگی بھر یوں تو نہیں بنتا، سوائے اللہ کے۔ ہر کوئی بس مطلب کی خاطر ہمارا ساتھ دیتا ہے،
یا مکتب ختم ہوا وہیں سارے رشتے ختم ہوئے۔ بیٹیاں اسکول جاتی تھیں، اقصیٰ پڑھی لکھی تھی، ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا، 10,000 کی نوکری مل گئی، لیکن 10,000 کافی تو نہ تھا گھر چلانے کے لیے۔ پھر سفر درندگی کا شروع ہوا۔ مرد زادے ہوس کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا تو کوئی پیسے دے کر کچھ لمحہ گزارنا چاہتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے بائک کھڑی کی، پاس آ کر کہنے لگا، میڈم جی آپ کو روز دیکھتا ہوں، آپ پیدل اتنا چل کر جاتی ہیں، آپ میرے ساتھ بائک پہ آ جایا کریں۔ اقصیٰ نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ مارا۔ میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری مدد کا سوچا، لیکن کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ مجھے پیدل آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا وہ لڑکا شرمندگی محسوس کر رہا تھا؟ اقصیٰ کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ مرد تو ڈائریکٹ یہ بھی کہہ کر جاتے تھے کہ ہزاروں روپے لے لو اور ایک جسمانی تعلق بنا لو۔ اکثر صبر کرتی اور سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیتی۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تو ہے جس سے اقصیٰ بھی گزر رہی تھی۔ وہ ڈٹی رہی، افلاس میں دن بھی گزرے، لیکن سر سے دوپٹہ نہ اتارا، نہ بازار کی رونق بنی، نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کر کے وقت گزارا۔ ہر دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ اللہ نے کرم کیا، حالات بدلنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ساس کی موت ہو گئی، کافی پیسہ خرچ ہوا۔ ساس کے جانے کے بعد گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے۔ گاؤں کی نالیاں صاف کرنے والا 2 مہینے سے نہیں آ رہا تھا، تو اکثر گاؤں کی چودرانی سے بات کر کے نالیاں تک صاف کی۔ میرے معاشرے کے مرد اور انسانیت پر لاکھ بار لعنت برسی ہوگی۔ اکثر نے سب کچھ کیا سوائے اللہ اور اللہ رسول پاک کی بتائی ہوئی حد پار کرنے کے۔ خیر، گورنمنٹ جاب لگ گئی، بیٹیاں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئیں، کپڑے سلائی، بچے خود ٹیوشن اور اسکول میں ٹیچنگ، سب کچھ کرنے لگی۔ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ سر پہ رکھا۔ بڑی بیٹی ہانیہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی، وہ میڈیکل میں جا لگی۔ چھوٹو بیٹیاں دونوں اکاؤنٹنٹ کرنے لگیں۔ معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ملا کر ایک باحیا مسلمان عورت بن کر حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ اقصیٰ نے نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ بھیک مانگی، نہ جسم کا سودا کیا، نہ پیسے کمانے کے لیے حرام کا کوئی راستہ اختیار کیا۔ جب عاقب جیسے ہم سفر کتے بن کر ہاتھ چھوڑ جائیں تو رونا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مرد سے اللہ نے بچا لیا۔ آج جو عورت یہ کہہ کر جسم بیچتی ہے یا فحاشی پھیلاتی ہے کہ پیٹ کی خاطر کر رہی ہوں، اللہ پہ یقین نہیں رہا تھا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ کو؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے؟ بھوک افلاس کچھ دنوں کی بات ہے، حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ کیا روز محشر جواب ہوگا آپ کے پاس؟ خیر، اقصیٰ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ 20 سال گزر گئے، بڑی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، چھوٹی دونوں بیٹیاں نادرا میں جاب کرنے لگیں۔ باحیا با پردہ ماں کی حیا والی بیٹیاں تھیں۔ پھر قسمت نے کھیل کھیلا، فارس میں 50 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب خیال آتا تھا کہ میں کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر نے بتایا بائی پاس ہوگا۔ میں رات میں تنہا بیٹھ سوچ رہا تھا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جس سے شادی کی تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی ہماری۔ وہ بستر پہ سو رہی تھی، میں اٹھا، کھلے آسمان تلے دل پہ ہاتھ رکھا، میرے سامنے وہ میری معصوم سی پاپا کہتی بیٹیوں کی صورت آ گئی۔ ان کا آہستہ سے مجھے پاپا کہنا، اقصیٰ کے ساتھ نکاح کا وقت یاد آیا، اقصیٰ کی محبت بھری باتیں، پھر میرا طلاق دینا، بیٹیوں کو لاوارث چھوڑ آنا۔ میں تڑپنے لگا، میں رونے لگا۔ میں نے کتنے گناہ کیے، گناہوں میں ڈوبا رہا۔ جوانی کے نشے میں بڑھاپے کی مکڑیاں بھول گیا، میں بھول گیا اللہ کی لاٹھی کو، میں قبر کو بھول گیا تھا، میں مرنا بھی بھول گیا تھا، میں تو عیاشی میں گم رہا۔ مجھے خبر کب تھی کہ ایک وقت آئے گا جوانی ڈھل چکی ہوگی اور اللہ کہے گا اے بیماری اسے جکڑ لے۔ مجھے اٹیک نے آ گھیرا، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، میں بستر پر پڑ گیا، بوڑھی بیوی خود بیمار ہے، اپنا بوجھ کم تھا کہ بیوی بھی ساتھ تھی۔ میں اقصیٰ کو رونے لگا، دل میں خیال آیا چلتا ہوں واپس بیٹیوں کے پاس رہوں گا جا کر۔ کچھ پیسے بھی مانگے، اکٹھے کیے، لاہور کی ٹرین پکڑی، اپنے گاؤں آیا۔ 22 سال گزر گئے تھے، 22 سال کے بعد گاؤں آیا۔ گاؤں بدل چکا تھا، میرے ہم عمر سب بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میں اپنے گھر کے سامنے گیا، وہاں بڑی کوٹھی بن چکی تھی، گھر سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ معلوم ہوا آج میری بڑی بیٹی کی شادی ہے، بارات آنے والی ہے۔ میں نے دیکھا اقصیٰ گلابی سوٹ پہنے کھڑی تھی، ساتھ میری تینوں بیٹیاں۔ مجھے بھلا کون پہچانتا؟ بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی۔ دل چاہا کہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لوں، لیکن سامنے کیسے جاؤں، کیسے کہوں بیٹی جا کر میں نے باپ ہونے کا آخری کون سا فرض نبھایا۔ بارات آ گئی،
میں باہر کھڑا تھا، نکاح ہوا، میں نے باہر بیٹھے فقیروں میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹی رخصت ہو رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا۔ اس بھیڑ میں بہت قریب چلا گیا۔ آنیا میری بیٹی میرے سامنے تھی، میرا دل چاہا سینے سے لگا لوں۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ اس بھیڑ میں اقصیٰ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ بوڑھی ہو چکی تھی، پہلی نظر میں مجھے پہچان گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اقصیٰ مجھے آواز دینے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا اشارہ کیا اور بوجھل قدموں سے واپس کی جانب لوٹنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا تھا فارس۔ میں سمجھتا تھا میں مرد ہوں تو بہت طاقتور ہوں، لیکن واحد لا شریک کو بھول گیا تھا۔ میں بہت روتا ہوں، موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اقصیٰ کو چھوڑ کر برباد ہو گیا، نہ اچھا انسان بن سکا، نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر، نہ اچھا باپ۔ دل چاہتا ہے بیٹیوں کے پاس رہوں، وہ مجھے بابا کہہ کر پکارے، میں ان کو سینے سے لگا لوں، لیکن فارس میں بہت بے بس ہوں۔ آپ میرے پاس آئیں، مجھے میری بیٹیوں سے ملوا دیں۔ میں لاوارث نہیں رہنا چاہتا۔ میں اللہ سے ہر روز معافی مانگتا ہوں، نہ جانے بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں۔ فارس ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بائی پاس نہ کروایا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب کے لیے ایک بات کہوں گا، کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اتنے گناہ کیے کہ اب خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا۔ اقصیٰ نے ثابت کیا، بیٹی مسلمان کی ہو تو کبھی فحش نہیں ہو سکتی۔ اچھی ماں، اچھی عورت بن کر دکھایا اس نے۔ عورت ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ فارس، بس مجھے ایک بار بیٹیوں سے ملنا ہے، شاید کہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔